وادی کشمیر جو ہے وہ اس وقت آگ ہی آگ ہے وہاں پر۔ پاکستان کو دل و جان سے مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ اس احتجاج پر کیوں مجبور ہوئے؟ السلام علیکم ناظرین، بات کر لیتے ہیں کشمیر کی۔ وادی کشمیر جو ہے وہ اس وقت آگ ہی آگ ہے وہاں پر، اور آگ میں نہائی ہوئی ہے۔ کشمیر میں ہونے والا احتجاج، اس کی وجوہات اور اس سے اخذ کیا ہوا، اور یہ احتجاج وجہ کیا بنی، اور کشمیری جو پاکستان کو دل و جان سے مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے انشاءاللہ، وہ اس احتجاج پر کیوں مجبور ہوئے، تمام باتیں کر لیتے ہیں ناظرین۔ سب سے پہلے تو مطالبات پہ آتے ہیں۔ مطالبات سے یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ کشمیریوں کا احتجاج کس وجہ سے ہے۔ جیسے مقبوضہ کشمیر میں احتجاج ہوتا ہے حریت کے لیے، حریت پسند جو ہے وہاں پہ اپنی آزادی کے لیے احتجاج کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ احتجاج جو ہے وہ کافی مختلف نوعیت کا ہے، لیکن کافی سخت ہے اس سے۔ وہاں پر کیے جانے والا احتجاج اتنا سخت نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر ہونے والا احتجاج سخت ہے، لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ فرانس میں مہنگائی کے خلاف عوام سڑکوں پر آئی تھی، کہ سڑکیں بھر گئی تھیں اور چاروں جانب عوام کا سمندر امڈ آیا تھا۔ سیم اسی طرح کشمیر کی وادی میں کشمیری ہمارے جو بھائی ہیں وہ مہنگائی کے خلاف، بجلی کے بلوں کے خلاف اور ان چیزوں کے خلاف احتجاج کرنے باہر سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ احتجاج میں مطالبات کیا ہیں؟ پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ جو بجلی ہے وہ ٹیکسز جو ہیں وہ نہ لگائے جائیں زیادہ، اور منگلا ڈیم کے بلبوتے پر اور منگلا ڈیم کی وجہ سے بجلی جو ہے وہ سستے داموں کشمیری بھائیوں کو فراہم کی جائے۔ جائز مطالبہ ہے، ظاہر ہے اگر پنجاب ہمارا دھوپ سے بجلی نہیں بنا رہا تو اس میں کشمیریوں کا تو قصور نہیں ہے۔ کشمیری ہمیں جیسا کہ منگلا ڈیم جو ہے وہ کشمیر سے آ رہا ہے، تو کشمیریوں کا حق ہے وہاں پر کشمیریوں کو سبسڈی ملنی چاہیے، جیسا کہ تھر پارکر میں جو ہے تھر کول پروجیکٹ کی وجہ سے تھر میں جو ہے وہ بجلی کی سبسڈی دی جاتی ہے۔ اسی طرح کشمیریوں کو بھی منگلا ڈیم سے سبسڈی ملنی چاہیے۔ پنجاب جو ہے اپنی بجلی بنائے، اپنے ڈیم بنائے، مزید اپنے بنائے سولر پاور پلانٹ، سولر کو فوقیت دے لے۔ اسی کے ساتھ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ کشمیر کو جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ فری زون قرار دیا جائے۔ جائز مطالبہ ہے، میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ صرف کشمیر کو نہیں، پاکستان بھر کو لوڈ شیڈنگ فری کیا جائے، کیونکہ 2024 میں ہم رہ رہے ہیں۔ 2024 ایک ٹیکنالوجی کا سن ہے، اور جو جیسا کہ دنیا پوری میں ترقی ہو چکی ہے، اور دنیا پوری میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں لوڈ شیڈنگ سے پاک ہیں، تو پاکستان بھر کو لوڈ شیڈنگ فری دیکھنے کی خواہش ہے میری تو۔ اسی کے ساتھ تیسرا مطالبہ ہے کہ آٹے پر سبسڈی دی جائے۔ جائز مطالبہ ہے کشمیریوں کا، بلکہ یہ مطالبہ پورے پاکستانیوں کا ہونا چاہیے کہ آٹے پر سبسڈی حکومت کو دینی چاہیے، اور عوام کو روٹی کھانے کا جو ہے وہ حق ہونا چاہیے۔ یہ مطالبات ہیں، کافی سخت اور کافی تگڑا احتجاج کشمیریوں نے کیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کشمیریوں کے مطالبات کو مان لیا گیا ہے، تو بڑی کامیابی ہے حکومت کے لیے۔ ایک تنبیہ بھی ہے کہ پاکستان بھر میں جس قدر مہنگائی کی لہر دوڑ رہی ہے، تو اس لہر کو جلد از جلد کنٹرول کر لیا جائے، لیکن کیونکہ احتجاج کا حق جو ہے وہ عوام رکھتی ہے، اور یہ جو ہے احتجاج، اس سے سبق سیکھنا چاہیے ہماری حکومت کو۔ اسی کے ساتھ راجہ ممتاز چوہان کو اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ اب تک کے لیے اتنی، اللہ حافظ ناصر۔